السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں نہ گرو۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جاتے ہیں۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مقبول استغفار وہ ہے جو دل کے درد، آنکھوں کے آنسو اور اخلاص سے کی جائے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون تلاش کرتا ہے۔ سکون صرف انہیں ملتا ہے جو اللہ پاک کے ذکر میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اگر لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا۔ اور سیدنا ذو النور مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی اطاعت کرو اور مخلوق کے درمیان بیٹھو تو ایک دوسرے کو نصیحت کرو، نفس کی مخالفت کرو اور شیطان سے عداوت قائم رکھو۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ۔ اگر آپ کو کسی کام پر یقین ہو تو وہ کام ہو کر رہے گا، اور وہ کام ہونے کے موقع امکانات بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو رکاوٹیں نظر آئیں گی۔ انسان کی ہر بات کا اس پر وبال ہوگا اور کسی بات سے فائدہ نہ ہوگا سوائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر الہی کے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ میں یہ نہیں جانتی کہ حجاب کرنا سنت ہے یا مستحب، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے، اس لیے مجھے بھی پسند ہے۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے پردہ ہوتی۔ جوانی میں سب سے زیادہ بے سکونی کی وجہ نامحرم سے محبت ہے۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔